السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 219 سیریل ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ 4 دن جو ہے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اس مناسبت سے یہ بات تھوڑا آگے پیچھے آتی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس موقع پر بیان کی جائے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اس ہم فضیلت پر انشاءاللہ 4 پروگرام یا 5 پروگرام لگاتار کریں گے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سب سے پہلے تو اللہ کے نزدیک کتنی ہے، اور یقینی بات ہے کہ جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ہو تو پھر بندوں کو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ خود اپنی بات سمجھ میں آتی ہے۔ شاہ محدث عبداللطیف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے عربی میں، لا یمکن ثناؤہ کما کان حقہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے کرنا جیسا کہ ان کا حق ہے، یعنی اللہ کے رسول کا جیسا حق ہے، اگر کوئی اپنے الفاظ میں وہ تعریف بیان کرنا چاہے تو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پھر دوسرا شعر بہت مشہور ہے، وہ سنا آپ لوگوں نے، پہلا عربی میں لکھا ہے، دوسرا فارسی میں لکھا ہے، لا یمکن ثناؤہ کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے رسول کی تعریف لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اگر بیان کرنا ہی ہے تو صرف ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے بعد سب کچھ۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں بیان کی جا سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی ان الفاظ میں اس جملے کو ادا کر سکے۔ تو ہم آج جو بات کریں گے وہ مطلق کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں، مختصر ہے، کوشش کریں گے آج ہم اس کو ختم کریں۔ اچھا، قرآن مجید نے خود یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض نبی پر افضل ہوتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے ایسا میرے بارے میں بیان نہیں کرو کہ دوسرے انبیاء پر جو ہے ان کی کمی معلوم ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ لا تخیروا بین الانبیاء۔ یہ ٹاپک ہے بہت ٹپیکل جو آپ کے سامنے ذکر کرنے ہے۔ ہم جب اللہ کے رسول کی کما حقہ بیان کرنا چاہتے ہیں، دوسرے نبی کی آٹومیٹک کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہم صرف فضیلت پر بات کریں گے۔ ہم سارے انبیاء کو اللہ کے رسول سے موازنائی انداز میں بھی بات کریں گے کہ اگر آدم علیہ السلام کے اندر یہ خوبی ہے تو ہمارے نبی میں اس سے زیادہ وہ خوبی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی ہے تو پیارے حبیب مصطفیٰ اس سے زیادہ خوبی ہے۔ لیکن ہم باخدا یہ کہتے ہیں، اپنے دل سے بات کہتے ہیں، اس کا ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ پر کوئی علیہ السلام پر کوئی تنقید کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم حضور کی بات کریں اور اس انداز میں کریں کہ وہ برابر رہ جائے، کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی جائے گی۔ لیکن ہم اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا نخواستہ نیچا دکھلانا چاہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے،
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسا قرآن کریم نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لپٹن بہت اچھی چائے ہے، ٹھیک ہے بروک باؤنڈ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جملہ تو اندر چھپا ہوا ہے کہ بروک باؤنڈ لپٹن سے خراب ہے، نہیں کہہ نہیں رہے ہیں، اپنے زبان سے ادا نہیں کر رہے، یہ اس والے پہلے والے جملے میں یہ خود بات چھپی ہوئی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہم خراب نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، بروک باؤنڈ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ لپٹن بہت اچھی ہے۔ ہم اور تھوڑا سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف پھول ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول اپنی خصوصیت رکھتا ہے، لیکن گلاب اس میں راجا ہے۔ یاسمین اپنی جگہ ہے، بیلا اپنی جگہ ہے، سارے اپنی جگہ ہیں، لیکن گلاب گلاب ہے۔ ایسے ہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سارے انبیاء ایک گلدستہ ہیں، سب پھول ہیں، لیکن ان پھولوں کا راجا کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو ہم تنقید یا ان کی تنقیص نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ فضیلت ہے۔ فضیلت ہر انداز میں ہے، ایمان سے لے کر عمل تک۔ عقیدۃ الطحاویہ ایک کتاب ہے عقیدے میں، اہل سنت والجماعت کے سب طبقے تقریباً اس کو قبول کرتے ہیں، سارے مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو کمپیئر کیا ہے۔ کہا کہ دونوں پر ایک وقت ایسا آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لگا کہ اب سامنے موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ایک آدمی موت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا ریئیکٹ کرے گا، اس ریئیکٹ سے اس کے ایمان کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون سے چھڑا کر کے، تو راستے میں اتفاق سے رات کے وقت میں یہ راستہ مس کر گئے۔ اب جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تہجد کا وقت، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس کے سامنے سمندر ہے۔ جب اجالا ہوا تو سامنے سمندر تھا۔ اب پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے۔ اگر پیچھے پلٹتے ہیں تو مار دیے جاتے ہیں، سمندر میں کودتے ہیں غرق ہو جاتے ہیں۔ موت کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں۔ قوم چلا اٹھی کہ موسیٰ تم نے جان بوجھ کر کے مروا دیا، یہ سب پلاننگ کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اب دیکھیے ایسے موقع پر آدمی کے ایمان کا اندازہ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، گھبراؤ نہیں، سیہدین ان قریب گائیڈ کرے گا، ان قریب ہم کو گائیڈ کرے گا، کیا کرنا ہے، ہم کو چھوڑنے والا نہیں وہ، آپ اطمینان رکھیں۔ یہی کیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ جب آپ ابھی پکڑیے گا دونوں باتیں، جب غار ثور میں آپ آئے اور قریش کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر پہ 100 اونٹ انعام رکھے گئے ہیں کہ جو ان کو زندہ یا کسی حالت میں پکڑ لائے، دونوں پر 200 کیملز ایوارڈ ہے۔ بھاگے لوگ۔ اب اللہ کے رسول جس غار میں چھپے ہوئے ہیں، اس غار میں کے منہ کے پاس کھڑے ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہاں تک دشمن آ گیا ہے۔ ابو بکر گھبرا گئے، حالانکہ ابو بکر کا ایمان بھی بہت تگڑا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول پکڑے گئے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادھر موسیٰ کو بھی قوم نے یہی کہا تھا، موسیٰ کی قوم نے کمنٹ کے طور پہ کہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات سے متاثر ہو کر بولے تھے، انہوں نے بے عزتی کی موسیٰ کی۔ یہاں بے عزتی ابو بکر کا مقصد نہیں تھا، حالات دے کر کے گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟
میرے ساتھ میرا اللہ ہے. یہاں حضور نے اللہ کو آگے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو عقیدۃ الطحاویہ صاحب عقیدۃ الطحاویہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایمان میں انہوں نے اللہ کو پہلے ذکر کیا، ساتھ کو بعد میں ذکر کیا. وہاں پر انہوں نے ساتھ کو پہلے ذکر کیا، اللہ کو بعد میں ذکر کیا. ایسے ایمان کا درجے میں تفاوت ہو. اور نبی سے پبلک کا ایمان کوئی موازنہ ہی نہیں. ابو بکر کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد کون کس کی شخصیت ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی بزرگ ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. لیکن یہاں پر ابو بکر اور حضور کے ایمان کو آپ تولیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ایک موت پر یقین رکھ رہا ہے کہ پکڑے گئے، حالانکہ ایمان بہت بڑا ہے، لیکن گھبرا کر کے کہہ رہے کہ پکڑے گئے. اور اس وقت اللہ کے رسول اطمینان سے کہنا لا تحزن، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ مانا، اللہ اپنے ساتھ ہے، یار کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو جب نبی کو عام آدمی سے کریں گے، عام آدمی میں سب سے ٹاپ کے آدمی بھی نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور یہ پھر کہ صحابہ کے مقابلے میں سارے بزرگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ تینوں کو سمجھ لیں. انبیاء میں سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، اس میں ٹاپ پہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. جب اللہ کے رسول نے سب کا احسان چکا دیا، جن لوگوں نے حضور کی مدد کی تھی اسلام کے فروغ میں، تو سب اللہ تعالیٰ سے بھی کہا اور پبلک سے کہا، دیکھو جب آپ کا آخری دن ہوا، کہا جتنی کھڑکیاں مسجد نبوی کی جانب فیس کرتی ہیں سب اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لیں. نہیں سمجھا بات؟ جو گھر بنے ہوئے تھے نا، بہت سی کھڑکیاں کدھر فیس کر رہی تھی؟ مسجد نبوی کی طرف فیس کر رہی تھی. انہوں نے کہا صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہ سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے اسلام پر احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف ابو بکر کا بدلہ باقی ہے. اور حضرت عمر ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر اپنی 2 راتوں کی عبادت ہم کو دے دیں تو میں اپنی پوری زندگی کی عبادت ابو بکر کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اندازہ کریں حضرت عمر کون ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ ابو بکر کا درجہ بیان کر رہا ہے کہ میری پوری زندگی کی عبادت ابو بکر لے لے، اپنے 2 عبادتیں مجھے دے دیں. تو انبیاء میں اللہ کے رسول ٹاپ پر ہے، سید الانبیاء ہے. صحابہ میں ابو بکر ہے. صحابہ کے بعد جتنے لوگ ہیں سارے بزرگ بھی مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہوتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لاسٹ میں ایمان لائے. عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے، بہت بڑا درجہ ہے، حالانکہ صحابی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کا درجہ زیادہ ہے یا معاویہ کا درجہ زیادہ ہے؟ معاویہ صحابی رسول ہے، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد ہے اس کے برابر بھی عمر عبدالعزیز نہیں ہے. کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم کو دیکھا ہے. کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں. مرا کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں. یہ صحابی کا کیا ہوتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں انتقال کر جائے. جس نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھ لیا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ معاویہ کے گھوڑے کی گرد میں جو ناک ہے اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا درجہ نہیں ہے. تم کیا بات کرتے ہو؟ آپ اندازہ کریں. تو یہ تفاوت تو انسانوں میں ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، ایمان کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. الگ الگ سب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو خیر دوسرا ٹاپک پر ہم چلے جائیں گے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، بلکہ سید البشر بھی کہہ سکتے ہیں،
بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر رسول اکرم کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ دنیا کو پیدا نہیں کرتا، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، لیکن جو پوری باتیں رسول کے بارے میں معلوم ہوتی اس سے وہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح نہیں ہیں لیکن نتیجہ یہ ضرور نکلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کے لیے یہ پوری دنیا سجائی گئی ہے۔ سمجھے؟ ہم کو دل سے خوش ہونا چاہیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے ایسی ذات کو دنیا کے لیے بھیجا جس نے اندھیرے کو چھانٹ کر رکھ دیا۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول کا ہم پر ہے کہ ہم کو ہمارے رب سے ملنے کا طریقہ بتا دیا، بیچ کے سارے جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے سب سے ختم کر کے ہم کو ہمارے رب سے ہاٹ لائن پہ ڈال دیا کہ آپ اپنے رب کے سب سے قریبی شخص ہیں اور آپ اپنی بات اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ جب تک اس نبی نے اس پیغام کو عام نہیں کیا تھا پوری دنیا رب تک ملنے ہی پبلک کو نہیں دیتی تھی۔ بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے پجاری، بڑے بڑے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ رب تک تم پہنچ نہیں سکتے جب تک ہم تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک دم نیگلیکٹ کیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ بندے کو بندے سے چھڑا کر رب سے جوڑ دیا۔ اس بات کو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے تمہارے لیے تمہاری ذات سے تمہارے مطلب تمہارے انسانیت میں سے ایک رسول کو اس نے پیدا کر دیا۔ اللہ نے بڑی نعمتیں ہم پر کی ہیں لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا ہے، لیکن اس نبی کو بھیجنے کا احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے جو اس نبی کو بھیجا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ انبیاء یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم حضور کے امتی بن جائیں۔ آپ اندازہ کریں انبیاء کا کیا درجہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش ہم حضور کے امتی میں پیدا ہو جاتے۔ اللہ نے اس بات کو تمہارے اوپر ذکر کیا کہ آپ بتاؤ یہ احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس کی تمنا انبیاء کر رہے ہوں آپ کو فری میں وہ دولت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے۔ اب اس احسان کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ اس کے رسول پر جان دے دینا، عمل کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، ہر چیز اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قربان کر دینا ہے۔ اسی کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ڈنمارک کا واقعہ ہوا، میں علی گڑھ کہ ایک ڈاکٹریٹ کی پوری ٹیم تھی، بہت پڑھے لکھے تھے۔ میں نے اس کے بعد ایک پروگرام کیا، ڈنمارک کا واقعہ معلوم ہے، میں نے جیسے کارٹن بنایا تھا حضور کی، تو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کی تقریر سنا، میں ایک سوال پچھلے 15 سال سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں۔ ہم نے کہا پوچھیں۔ انہوں نے کہا مولانا یہ ڈنمارک کا واقعہ ہوا، 200-2500 لوگوں نے عالمی سطح پر جانیں دے ڈالی، وہ جن لوگوں نے جانے دی اسی رسول کی بات مان کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کیسا چکر ہے؟ نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں کہ ابھی رسول پر کوئی بات آ جائے تو ایسے آدمی میدان میں کود پڑتے ہیں جو ایک وقت کے نمازی نہیں ہیں، لیکن رسول کے نام پر کیا ہے؟ کود کر کے جان دے ڈالی۔ انہوں نے کہا یہ کہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ شو بازی ہے، یہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، یہ کوئی بات ٹیلی نہیں کرتی ہے، اسی رسول کی بات مانتے نہیں، جان دے دیتے، تو یہ سب شو بازی ہے۔ ہم نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ تمہاری ماں سے تمہاری لڑائی چل رہی ہے، پنگا ہے، ہم کو معلوم ہے یہ بات، میں تمہاری ماں کو گالی دیتا ہوں، تم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تم ہمارے اوپر ہم سے لڑائی کرو گے نہیں؟ کیا کریں گے؟ ہم نے کہا تم کو کیوں لڑنا چاہیے؟ تم تو اپنی امی کے نافرمان بچے ہو، تم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی؟ کہاں؟ ہم نے کہا ہم نبی کے نافرمان امتی سے ہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گالی دیں ہمارے نبی کو، ہماری نافرمانی کا یہ تو ڈیفینیشن نہیں ہوئی
کہ آپ کے نہ ہم نافرمان امتی ہیں، نہیں نماز ہم نے پڑھی ٹھیک ہے، لیکن نبی کی محبت کا نشہ شراب سے زیادہ ہم کو ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کو ماں کے گالی دینے پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی اگر ہمارے نبی کو کوئی کہتا ہے تو ہمارے یہ تکلیف فطری تکلیف ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ نافرمان ہے لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے، اچھا ٹھیک ہوا نبی کو گالی دیا۔ ہم نے کہا تم اپنی ماں کے خلاف تو گالی برداشت نہیں کر پا رہے ہو، گرچہ تم نافرمان صحیح، ایسے ہی جب تم اپنی ماں کو نہیں برداشت کر سکتے ہو تو ہم نبی کو کیسے برداشت کریں؟ اسی بات کو پیارے حبیب مصطفیٰ نے کیا کہا تھا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت تمہاری جان سے زیادہ ہو جائے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم سے، تمہارے والدین سے، تمہاری جان سے زیادہ میں عزیز ہو جاؤں۔ یقینی بات ہے کہ جب اس محبت اس درجے کی ہوگی تو وہ خود پڑے گا، اللہ کے رسول کے بارے میں برداشت نہیں کرے گا۔ کلکتہ کا واقعہ آپ کو ایک مرتبہ غالباً سنایا تھا، کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول، جس نے رنگیلا رسول کے رائٹر کو قتل کیا وہ کوئی بہت تہجد گزار آدمی نہیں تھا، رکشہ چلاتا تھا، صرف کسی سے اس نے سن لیا کہ ہمارے رسول کے بارے میں ایک بندے نے ایسی کتاب لکھی ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس نے طے کر لیا کہ ہمارے رسول کی اس نے توہین کی ہے اور ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پتہ لگاتے لگاتے پیڈل رکشہ، آٹو رکشہ نہیں، پیڈل رکشہ، آٹو رکشہ اس وقت تھا ہی نہیں، اس کے دروازے پہ پہنچا، جا کر کے پوچھا بھائی یہ فلاں کتاب آپ نے لکھی؟ کہا میں نے لکھی، وہیں اس کو قتل کر دیا، جا کر کے پولیس اسٹیشن میں سرنڈر ہو گیا، میں قاتل ہوں، میں نے فلاں آدمی کو مارا ہے، پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ اب گواہی کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود گواہ ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ وکیل ہوا اس کا مقدمے کا، تو وکیل نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تم خود وٹنس ہو اور خود ہی قاتل ہو، اگر ایسے موقع پر جو مجرم ہے وہ یہ کہہ دے کہ صاحب میں نے اس وقت میرے ہوش نہیں تھے، میں پاگل ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آئی، تو کیس ڈھیلا ہو جائے گا۔ اس نے بہت سمجھایا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو اس نے کہا دیکھو میں ایسا بولوں گا نہیں۔ وکیل نے جب بہت سمجھایا تو وکیل کو اطمینان کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چل کے بول دوں گا عدالت میں۔ جب عدالت پہ کھڑا ہوا تو انگریز جج نے پوچھا بھائی تم نے اس کو قتل کیا؟ کہا صاحب میں نے مارا ہے۔ کہا جان بوجھ کر کے مارا کیا؟ دماغی توازن ٹھیک؟ کہا نہیں صاحب ہوش و حواس سے مارا ہے، اس نے ہمارے رسول کی توہین کی، اس کی سزا یہی تھی، میں نے جان بوجھ کر مارا۔ آخر پھانسی ہو گئی اس کو یہ بات معلوم تھی مجھے پھانسی ہو جائے گی، اس نے یہ جملہ اپنے زبان سے کہنا گوارا نہیں کیا کہ میں نے انجانے میں مار دیا یا میں دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عشق رسول شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھے میری؟ تو ہم اس نبی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود لیکن یہ ضرور جان لیں کہ نبی خدا نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے بات نبی کی تعریف میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ مستقل ہمارا پروگرام سنتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے، لیکن یہ بات بھی ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیوں ہوتا یہی ہے کہ جب تعریف کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ ظلم سمجھتے؟ عربی میں ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اردو والے نہیں جانتے ہیں۔ اردو والے سمجھتے کسی کو ایک جھاپڑ مار دیا ظلم ہو گیا، یہ ظلم کی تعریف نہیں ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء غیر محلہ، ایک چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ ٹوپی ہے، اس کی جگہ سر ہے، میں پیر میں باندھ کر کے گھوموں اور جوتوں کے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے چلوں، دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتے کا مقام سر نہیں، ٹوپی کا مقام پیر نہیں، تو عربی بولے گا کہ یہ بہت ظالم آدمی ہے، اس نے ظلم کیا جوتے کے ساتھ بھی اور ٹوپی کے ساتھ بھی، کیونکہ وضع الشیء غیر محلی، جس کی جو جگہ تھی وہ جگہ سے ہٹا دی۔ جب آپ رسول کو رسول کے جگہ سے ہٹائیں گے
اب رسول کی جگہ سے ہٹنے کے بعد ایک ہی درجہ باقی ہے. کون ہے وہ؟ اللہ ہے. نیچے سے تو بہت سے درجات تھے. بات غور سے سنی جو کہنا چاہ رہا ہوں. نیچے سے اگر اٹھایا جاتا، ہم کو آپ اٹھاتے تو ہو سکتا عبد القادر جیلانی تک پہنچاتے، پھر بھی رک جاتا معاملہ. عبد القادر جیلانی کو اٹھاتے تو صحابہ تک پہنچاتے. لیکن اب رسول کے اوپر تو ایک ہی ڈگری ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اب اگر آپ رسول کو رسول کے درجے سے اٹھائیں گے تو کہاں پہ پہنچے گا؟ وہ سیدھے اللہ پہنچے گا. یہ ظلم ہے. اسی لیے قرآن مجید شرک کو ظلم کہتا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ. اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، لا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے یہاں پہ شرک کو ظلم کہا کیونکہ میرے درجے کو تم نے گھٹا کر کے نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اٹھا کر کے اوپر کر دیا. دونوں کے ساتھ ظلم ہو. بات سمجھے؟ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا کے بعد ہیں لیکن خدا نہیں ہے. خدا نہیں کا مطلب صرف اس جملے سے نہیں ہو جائے گا کہ صاحب خدا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے. نہیں، خدا کی جتنی صفات ہیں اس صفت سے نبی کا موازنہ بھی، کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی چیز میں نبی کو آپ موازنہ بھی نہیں کر سکتے کہ صاحب ان کا علم اتنا نہ. اللہ کے رسول اپنے بارے میں خود جب اللہ سے کہتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انت تعلم ولا عالم، اللہ تو بہت جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. حالانکہ اللہ کے رسول بھی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جب اللہ سے موازنے کی بات آ گئی، کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم سب کا علم مل کر کے اتنا ہے جیسے ایک چڑیا نے سمندر پر سے ایک قطرہ اٹھا لیا ہے، اس قطرے میں پوری دنیا ڈیوائیڈ ہے، میں سمندر ہوں. تم نے اس میں سے کتنا پانی کم کیا ہے؟ کوئی دنیا کی مشین ناپ نہیں سکتی کہ اس چڑیا نے جو ایک قطرہ نکالا سمندر میں کتنی شارٹیج ہوئی. ہے کوئی لفظ بتانے والا؟ نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ جو تم سب کا علم مل کر ہے اس میں نبی بھی شامل ہے، اس میں غیر نبی بھی شامل ہے. سب کا علم مل کر وہ قطرہ ہے اور میں سمندر ہوں. اور حقیقت یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں، ہوتا نا کہ ہم لفاظی بیان کر، نہیں، حقیقت یہی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ زمین پر کتنے درخت ہیں اور اس درخت میں کتنی پتی ہے میں جانتا ہوں، بتائیں اس کو کتنا علم چاہیے؟ زمین پر کتنے درخت ہیں اور درخت میں کتنی پتیاں ہیں اللہ کہتا ہے اس کو میں جانتا ہوں. تو یقینی بات ہے سمندر جیسا علم چاہیے نہیں چاہیے جاننے کے لیے؟ جتنا درخت زمین پر ہے اس کا کئی گنا سمندر میں ہے. سمندر کے اپنے درخت ہیں. اللہ کہتا ہے ان سب کو میں جانتا ہوں. جو چیزیں چھپی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. تو یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ وہ سمندر کی مثال دی گئی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر میرے بارے میں تم میری صفات، میرے کمال، میرے احسانات کو اگر تم نوٹ کرنا چاہو تو سمندر کو اگر سیاہی بنا دو تو سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن میری ان چیزوں کا تذکرہ آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی لفاظی نہیں ہے، یہ بھی لفاظی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے. لہذا ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر نہیں ہے تو کسی چیز میں کوئی بندہ بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، نہ علم میں بنیادی طور پر اور نہ قدرت میں. جاننے میں اور قدرت میں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ کسی کی چاہت کا محتاج نہیں اور نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے اور نہ کسی کی سفارش کا محتاج ہے. ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں ان کے بارے میں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، بہت اچھا آدمی ہے اس کو جاب دے دو، اس لیے ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں. اس طرح کی رب سے کوئی سفارش کی ہی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے ساری دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی کے اوپر ایک چھوٹا سا دانہ ہو، ایسے دیکھتا ہے. اس کی قدرت، اس کی رزاقیت، اس کا علم. اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کو آپ
کہیں گے خدا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کسی چیز میں۔ سب سے بڑی بات، کوئی بھی رسول اس زمین پر آئے اس کو مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ مارنے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ کہتا ہے حی لا یموت، میں ہمیشہ زندہ ہوں، کبھی نہیں مرتا ہوں۔ جتنے لوگ بھی اس زمین پر بریتھ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا بھی ہیرو ہو، کتنا بڑا بھی قدرت رکھنے والا ہو، اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ اگر پیسے کی بنیاد پر بچانا ہوتا تو قارون اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں مارتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں چلاتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں پھر کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ نے بہت کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن خدا نہیں ہے کا مطلب صرف خدا نہیں، بلکہ خدا کی کسی صفت کے برابر بھی نہیں ہے۔ نہ برابر تو درکنارے دھرا پسنگا نہیں ہے، جیسے سمندر کو قطرے سے کوئی نسبت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ سے بندوں کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑی سی بات ذکر کر دیں جو اس بات کی ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے جو محبت، جو عوام کو، دنیا کو بتانا چاہتا ہے، الگ الگ انداز سے بتاتا ہے۔ ایک بات اور بتا دیں، اللہ چونکہ اللہ ہے، وہ اپنی خدائی میں مست ہے۔ کیوں؟ وہ خدا خود سے ہے، ہمارے ووٹ دینے سے نہیں بنا ہے۔ وہ خود سے خدا ہے، فارسی والے خدا کہتے ہی اسی بنیاد پر ہے کیونکہ وہ خود سے ہے۔ خدائی میں اس کی کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے پوری دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے خدائی میں کبھی جب مست رہتا ہے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ ایسے عالم میں بھی وہ اپنے رسول کو نہیں بھولتا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے عالم میں بھی اپنے رسول کو نہیں بھولنا چاہتا ہے۔ طائف میں اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچی آپ جانتے ہیں، پوری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ جب جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی، انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے سب رب دیکھ رہا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اور اگر یہی جو اللہ کے رسول کو سید الانبیاء کہا گیا، اتنا سب ہونے کے باوجود اتنا بڑا سپورٹ رب کی آیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں جو میری مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیں نفسیاتی طور پر کتنی بڑی بات ہے کہ ان سے ہماری لڑائی کسی پراپرٹی کی تو ہے نہیں، یہ اپنے مذہب کو اتنا سچا جان رہے ہیں کہ میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ ان کو اور موقع دیجیے، عذاب نہیں دیجیے۔ یہ کیریکٹر جو ہے نا وہ زمین پر رہتے ہوئے پیش کرنا بہت مشکل کام ہے، ناممکنات میں سے۔ اس بنیاد پر یہ سید الانبیاء ہے۔ بخاری کی روایت ہے، دوسری بات بتا رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ فلاں شخص نے جادو کیا ہے۔ صحابہ نے جب نام سنا تو صحابہ نے سوچا اس کو کس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول ایز اے رولر تھے، حاکم تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہوں، معاف کر دو۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اس بندے کو، لبید اس کا نام تھا، اس کو بلا کر کے پوچھا تک بھی نہیں کہ تو نے سحر کیوں کیا میرے اوپر۔ یہ وہ کیریکٹر ہیں کہ جو اس زمین پر رہ کر پیش کرنا بہت، جنت میں رہتے ہو کوئی پیش کر دے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے ایسے کیریکٹر کو پیش کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتیں جو اتنی زیادہ ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کے لحاظ سے سب سے درد ہے وہ دعوت کا ہے. شیطان اور نبی دونوں اینٹی چلتے ہیں. اگر شیطان ایسے جاتا ہے تو نبی ایسے جاتا ہے. نبی کے جتنے کام ہوں گے شیطان کو ایک پسند نہیں آتا. ہر آدمی کا ایک اینٹی ہوتا نا. جیسے سورج ہے, یہ ظلم ہے تو انصاف ہے, اندھیرا ہے اجالا ہے, رات ہے دن ہے. ایسے نبی کا اینٹی کون ہے؟ نبی کا اینٹی شیطان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ کسی طرح بندے اللہ کی عبادت کر لیں اور اللہ کے اللہ والے بن جائیں, ایک اللہ کی عبادت کریں, اس دعوت کے لیے آپ اتنا پریشان ہوئے کہ جس نے دعوت کا بوجھ ڈالا تھا وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے. نہیں سمجھے؟ دعوت کی ذمہ داری کس نے ڈالی تھی؟ اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت دیکھا کہ میرا بندہ میری ذمہ داری کو اتنا محسوس کر رہا ہے کہ اپنی جان ہلاک کر ڈالے گا. اللہ کو وہاں سے اوپر سے جبریل کو بھیجنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں. قرآن مجید کا ذکر ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑے. حالانکہ دعوت کی رسپانسبلٹی بھی رب ذوالجلال نے ڈالی تھی, لیکن یہ وہ چیز ہے جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو نوٹ کریں. اللہ نے جو حکم دیا تھا اس حکم میں اتنی دلچسپی اللہ کے رسول نے دکھلائی کہ رب العزت کو تسلی دینی پڑی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا گھر میں, ماں باپ بچے سے کہتے ہیں پڑھو پڑھو, بات بچے نہیں پڑھتے, بات پڑھتے, بات ایسا پڑھنے لگتے ہیں کہ ماں باپ بولتے اے بیٹا تھوڑا سے آرام بھی کر لے, لیکن وہ 1% ہوتا نہیں ہوتا کہ بیٹا بہت ہو گیا تو رات بھر جگتا رہا. محبت میں کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑی دیر تو سجا, بھلے امتحان میں تو فیل ہو جائے لیکن بیٹا اپنی جان بچا لے. اللہ رب العزت اپنے نبی کی اس چیز پر کہ میں نے ان سے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کو پہنچا دو جو میں نے تم کو دعوت کا کام سونپا ہے. اللہ کے رسول نے اتنی رسپانسبلٹی اس پر دکھلائی کہ رب ذوالجلال کو کہا کہ اپنی جان ہلاک نہیں کرنا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یتفاءلون. اپنی جان ہی تو ڈالو گے تم اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے. میں نے تم سے کب کہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو میں تمہارا گلا پکڑ لوں گا؟ میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کی. میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ جو میں نے تم سے کہا تم ان کو بتا دو. تم اتنا بتانے میں تم نے ٹینشن لے لیا, پریشان ہو گئے. ہماری اطاعت میں نے اتنا نہیں ڈالا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. یہ اللہ کے محبت تسلی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس کام سے ہم متاثر ہو گئے. ہم نے اس وجہ سے آپ کو ذمہ داری نہیں دی تھی کہ آپ ہی اپنے آپ کو ختم کر دیں. نہیں, قرآن مجید اس کا لعلک باخع نفسک, دوسرے جگہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین, کیا آپ اپنی جان دے ڈالیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ ارے مارو جہنم میں جائے, نہیں ایمان لاتے. لست علیہم بمسیطر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو زبردستی تھوڑا کہا ہے ان کو نٹی پکڑ کر اسلام قبول کریں گے تو اپنا, نہیں کریں گے تو اپنا. اس کے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ قالت الاعراب آمنا, انہوں نے آ کر کہا ہم ایمان لائے, ہم نے بڑا احسان کیا. اللہ نے اوپر سے نازل کر دیا کوئی احسان نہیں ہمارے نبی پر, تم کو میں نے احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دعوت دی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کی محبت ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے بعد آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.